السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی صحت و عافیت عطا کرے۔ میں آج کے عنوان میں تزکیہ نفس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض گزار رہوں گا، بغور سماعت فرما لیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جب کوئی مومن بندہ اپنا نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول پا لیتا ہے، تو وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کے چند حجابات ہیں۔ ان حجابات کو جب وہ اٹھا لے گا، یعنی ان حجابات جو پردے ہیں اس کو اٹھا لے گا، تو اللہ کی معرفت کو جان لے گا۔ اگر ہم ان حجابات کو نہیں اٹھا سکے تو اللہ کی معرفت جاننا ناممکن ہے۔ وہ حجابات کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے مختصر عرض کروں گا، بغور سماعت فرما لیں۔ حجاب الکفر و شرک، یہ ایک حجاب ہے، یعنی نفس کا ایک حجاب۔ نفس بولتا ہے کفر کر، شرک کر، کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرا کر، کسی کو اللہ کے برابر سمجھ۔ نفس بولتا ہے ہم کیا کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، کفر و شرک سے بچنا ہے، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنے سے بچنا ہے، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا کرنے سے بچنا ہے، اللہ کے شریک کرنے سے بچنا ہے، اور اللہ کو واحد لا شریک لہ ایک ماننا ہے۔ اس سے بچ کر اللہ کو ایک ماننا ہی یہ حجاب ہے۔ جب ایک مانتا ہے بندہ اللہ کو، تو وہ کفر و شرک، حجاب الکفر و شرک کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک درجہ آگے بڑھ جاتا ہے بندہ۔ دوسرا پردہ جب آڑے آتا ہے، یعنی کفر و شرک سے تو بچ رہا ہے بندہ، تو اس کے بعد کی منزل دوسرا پردہ آڑے آتا ہے، حجاب العقائد الفاسدہ۔ حجاب العقائد الفاسدہ، دین کے خلاف و سنت کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بات کرنا، یعنی جب ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے اسلام ہم کو دیا ہے، اسلام کے جو تعلیمات ہے اس پر عمل ہونا ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں، ہم اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، دین کے خلاف بول رہے ہیں، سنتوں کے خلاف بول رہے ہیں، تو یہ بولنے سے ہمارا حجاب نہیں اڑتا۔ ہم سنت کی پیروی کرنا ہے، اللہ کے دین کی پیروی کرنا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، جب جا کے یہ حجاب العقائد الفاسدہ کا پردہ اٹھ جاتا ہے، یعنی حجاب اٹھ جاتا ہے، وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ دین کے خلاف کوئی بات نہیں کہنا، سنتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کہنا، اسلام کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنا۔ اگر یہ ایسا عمل ہوگا تو حجاب، دوسرا بھی حجاب اٹھ جائے گا، حجاب العقائد الفاسدہ۔ اور تیسرا حجاب یہ ہے، اپنے دل کو قرب الہی پانے سے روکنے والا تیسرا حجاب، حجاب الکبائر و باطنہ۔ حجاب الکبائر و باطنہ، یہ تو نہیں دکھنے والے گناہ،
جیسا کہ مثال کے طور پر حسد، بغض، تکبر، خود پسندی، ریاکاری، مال دولت، دنیا کی حرص، منصب کا لالچ، یہ سب دل میں رہنے والے گناہ ہیں۔ یہ حجاب کبائر الباطنہ ہے، یعنی نہیں دکھنے والے گناہ، اس سے ہم بچنا ہے۔ ہر بندہ حسد سے بچنا، ہر بندہ بغض سے بچنا، کسی سے بغض نہیں رکھنا۔ بغض رکھنے والا اللہ کو ناپسند ہے۔ تکبر، اپنے آپ کو تکبر میں نہیں لانا، جو اکڑتا ہے وہ مردے کی علامت ہے، جو مرنے میں جمع ہے۔ تکبر اپنے آپ کو نہیں لانا، خود پسندی نہیں کرنا، چار جنے کا مشورہ لینا، ریاکاری، دکھاوا سے بچنا، دکھاوے سے بچنا، مال دولت کی حرص نہیں رکھنا، دنیا کمانے کی حرص نہیں رکھنا۔ یوں تو دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، دنیا تو ہم کو وفا نہیں کرے گی، اس سے حرص کیوں کریں گے؟ آخرت کو پا لینا ہے، آخرت کو سنبھالنا ہے، آخرت کو سنوارنا ہے۔ ہر بندہ یہ خیال رکھیں۔ منصب کا لالچ، کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے بندہ کیا کیا نہیں کرتا۔ دیکھیے، ایک بھائی اور دو بھائیوں میں لڑی ہو جاتی ہے منصب کو حاصل کرنے کے لیے، باپ کو بیٹا مار دیتا ہے منصب کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سب گناہ کبیرہ ہے، یعنی باطن گناہ ہے، نہیں دکھنے والے۔ اس سے بچنا ہے۔ اس سے بچنے کے بعد بندہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے لگتا ہے۔ اس سے بچیں گے، حسد سے، بغض سے، تکبر سے، خود پسندی سے، ریاکاری سے، مال دولت کمانے سے، دنیا کی حرص رکھنے سے، منصب کا لالچ رکھنے سے اگر بچیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک اور درجہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ حجاب الکبائر و باطنہ اٹھ جائے گا، حجاب الکبائر و باطنہ اٹھ جائے گا۔ اور اس کے بعد جو اسٹیج ہے حجاب الکبائر و ظاہرہ، حجاب کبائر الظاہرہ، یعنی ظاہر دکھنے والے گناہ، جیسا کہ مثال کے طور پر قتل، کسی کا قتل کرنا گناہ ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ بدکاری، کسی کو بد نظر سے دیکھنا، بد خیالات سے دیکھنا، یہ بدکاری ہے، اس سے بچنا۔ والدین کی نافرمانی بھی اسلام گوارا نہیں دیتا۔ رزق حرام کمانا اور سارے محرومات جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیے ہیں، حرام قرار دیا ہے، اس سے بچنا۔ یہ گناہ صغیرہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، مگر ظاہری ہے، یعنی دکھنے والی گناہ، اس سے بچنا ہے۔ کسی سے قتل کرنے سے ہم رحم کھانا چاہیے، وہاں تک جانا نہیں، اس پر رحم کرنا اور جہاں تک ہو سکے معاف کر دینا، یہ اسلام کے تعلیمات ہیں۔ دوسری، بدکاری، اپنے آنکھوں کو بدکاری سے دور رکھنا، اپنے زبان سے بد زبان سے دور رکھنا، بد الفاظ نہیں نکالنا، اپنے خیالات کو اپنے قابو میں رکھنا، اسلام کے دائرے کے اندر رکھنا۔ یعنی بدکاری میں سب آتے ہیں، دل بھی آتا ہے، دماغ بھی آتا ہے، سوچ بھی آتی ہے، اپنی آنکھ بھی آتی ہے، اپنی زبان بھی آتی ہے، اپنے کان بھی آتے ہیں، اپنے ہاتھ بھی آتے ہیں، بدکاری کرنے جاتے ہیں، اس سے روکنا۔ اپنے کان بدکاری سننے جاتے ہیں، اس کے روکنا۔ زبان بد الفاظ بولنے جاتی ہے تو اس سے روکنا۔ یہ سب بندے کے لیے لازمی ہے اگر یہ حجاب اٹھانا ہے۔
یہ حجاب اٹھانا ہے تو یہ بندہ ضرور کرنا ہے، یعنی ظاہر گناہوں سے بچنا، قتل کرنے سے بچنا، بدکاری سے بچنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، رزق حرام سے بچنا، اور سارے محرومات جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیے ہیں اس سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گوں ہم سب کو ان گناہ کبیرہ و ظاہریہ سے بچائیں، اور حجاب کبائر الظاہرہ کا پردہ اٹھائیں ہمارے دلوں سے، اور اللہ کا قرب حاصل ہوں۔ حجاب الکبائر الظاہرہ اٹھ جائے گا تو اللہ کا بندہ اور زیادہ قریب ہو جائے گا، اللہ کے بندہ اور زیادہ قریب ہو جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اور ایک حجاب ہوگا نفس کے اندر، حجاب الصغائر من ذنوب۔ حجاب الصغائر یعنی چھوٹے گناہ، من جنوب، اس کی مثال یہ ہے کسی سے نفرت کرنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا کسی کو، مذاق اڑانا، بڑوں کا احترام نہ کرنا، اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرنا، یہ سب حجاب الصغائر من جنوب ہے، یعنی دل کا ایک پردہ ہے، دل کو ایک پردے کی طرح، حجاب کی طرح رہتے ہیں یہ سب گناہ۔ اس سے بھی بچنا، کیا کسی سے نفرت کی کس لیے کرتے ہیں؟ کسی سے محبت اللہ کے لیے کرنا، اگر نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنا، یہ انسانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، محبت سے پیش آنا، سب سے محبت کرتے رہنا، دشمن بھی کیوں نہ ہو محبت سے پیش آنا، یہ اس مسلمان کی علامت ہے، یہ ایمان والے کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ حقارت کی نظر سے کسی کو نہیں دیکھنا، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، کیا معلوم کہ وہ اللہ کا کتنا نزدیک یعنی قرب و حاصل کرنے والا بندہ ہوگا، اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، تم کو کیا معلوم؟ اگر تم حقارت سے دیکھیں گے تو اللہ تم کو حقارت سے دیکھے گا، اس لیے کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ یعنی جو ذلیل و خوار ہوتا ہے تو وہ خود ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ ان کو ذلیل کر دیا ہوتا ہے، اللہ ان کو آزماتا ہوتا ہے، تو ان آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، تم بولنے والے فاسد ہو جاتے ہیں، گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی سے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، سب کو محبت کی نظر سے دیکھنا، مذاق نہیں اڑانا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، بڑوں کا احترام کرنا، بچوں پر شفقت کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اس پر عمل ہوگا تو حجاب الصغائر و من جنوب، حجاب الصغائر من جنوب کا حجاب اٹھ جائے گا، بندہ اور زیادہ خدا کے قریب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اسٹیج ہے حجاب الفاضلات و توصیف الماجہ، حجاب الفاضلات و توصیف الماجہ، یہ حجاب دل پر رہتا ہے، جس کا مثال یہ ہے فضول کاموں، بیکار کاموں سے بچنا، فضول کام، بیکار کاموں سے بچنا، جس کو مباح کام کہتے ہیں، مباح کام، جس کے کرنے سے نیکی نہیں ملتی، جس کے نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا، جس کے کرنے سے نیکی نہیں، جس کو نہ کرنے سے گناہ نہیں، ایسے مباح کام سے بچنا، فضول کاموں، بیکار کاموں سے بچنا، حجاب الفضلات و توصیف الماجہ اٹھ جائے گا، پردہ وہ بھی اٹھ جائے گا، دل اور زیادہ خدا کے قریب ہو جائے گا۔ حجاب الفضلہ عن الاستحسار، حجاب الفضلہ عن الاستحسار 7واں حجاب ہے۔ 7واں حجاب کیا ہے؟ حجاب الفضلہ عن الاستحسار،
نفس، شیطان اور دنیا نفس، شیطان اور دنیا، یعنی اس سے جنگ کرنا، جنگ جاری رہتی ہے نفس سے، شیطان سے اور دنیا سے۔ جب بندہ جنگ کرتے ہوئے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بن جاتا ہے۔ نفس سے پوری طریقے سے کنٹرول کرنا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا اور دنیا کی لالچ اپنے دل میں نہیں رکھنا، یہ 3 کام اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں کر کے جائے گا تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ اس کو بلند مراتب عطا کرے گا، بلند مراتب۔ یہ تزکیہ نفس ہے، یعنی تزکیہ نفس ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ یہ 7 پردے دل کے اوپر ہوتے ہیں، ان پردوں کو اٹھائیں گے تو معرفت کا علم تم کو نظر آئے گا، معرفت نظر آئے گی۔ حجاب الکفر و شرک، جب بندہ کسی کو اللہ کی طرح، اللہ کے برابر ٹھہرا کرنے سے بچ جاتا ہے تو حجاب الکفر و شرک اڑ جاتا ہے، پردہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اپنا دل۔ حجاب العقائد الفاسدہ، دین کے خلاف بولنا، سنت کے خلاف بولنا اگر چھوڑیں گے، ان سے محبت کرنے لگیں گے، اتباع کرنے لگیں گے، سنت کی پیروی کرنے لگیں گے، اللہ کی احکامات کی پیروی کرنے لگیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ وہ بھی پردہ، وہ بھی حجاب اڑ جائے گا۔ حجاب الکبائر الباطنہ، یعنی بڑے گناہ جو نہیں دکھنے والے، اس سے بچیں گے۔ حسد، بغض، تکبر، خود پسندی، ریاکاری سے بچیں گے تو اللہ اور زیادہ بندہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور حجاب الکبائر والظاہرہ، قتل، یعنی دکھنے والے بڑے گناہ، قتل کرنا کسی کا، دولت قتل کرنا، بدکاری، والدین کی نافرمانی، رزق حرام کمانا، یہ سب دکھنے والے بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ بچیں گے تو یہ حجاب بھی اڑ جائے گا، حجاب الکبائر و ظاہرہ بھی اپنے دل سے اڑ جائے گا تو دل معرفت کا خزانہ حاصل کرے گا، معرفت کے نور سے منور ہو جائے گا۔ اسی طرح 5واں حجاب، حجاب الصغائر من الذنوب، یہ بھی وہ ہے کسی سے نفرت کرنا، حقارت سے دیکھنا، مذاق اڑانا، بڑوں کا احترام نہیں کرنا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرنا، یہ سب سے بچ جائیں گے ہم۔ کسی سے نفرت نہیں کریں گے، سب سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ والوں کو دیکھیے، دشمن بھی آئے اس سے محبت سے پیش آتے ہیں، دوست بھی آئے اس سے بھی محبت سے پیش آتے ہیں۔ محبت کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے دین کا دشمن ہے تو وہ میرا بھی دشمن، اللہ کے اسلام کا دشمن ہے تو وہ میرا بھی دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو وہ میرا بھی دشمن، اگر نہیں ہے تو وہ میرا دوست۔ یہ اللہ والوں کے کام ہوتے ہیں، اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی سے نفرت نہیں کرنا، سب سے محبت سے پیش آنا، کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا، مذاق نہ اڑانا، بڑوں کا احترام نہ کرنا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرنا، یہ سب یعنی حجاب الصغائر ہے، یعنی دل کے اوپر ایک آڑ ہے، اگر اس آڑ کو اٹھا دیں گے، کسی سے نفرت نہ کریں گے، حقارت سے نہیں دیکھیں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے، بڑوں کا احترام کرنے لگیں گے، چھوٹوں پر شفقت کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حجاب اپنے دل سے اٹھ جائے گا، اللہ کے ہم قریب ہو جائیں گے۔ حجاب الصغائر من جنوب۔ اور 6واں یہ ہے حجاب فاضلات و توصیف الماجہ، فضول کام، بیکار کام، مباح کام سے بچنا ہے۔ کرنے سے نیکی نہیں، نہ کرنے سے گناہ نہیں، کر کو کیا فائدہ؟ ہم ایسے کاموں میں فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے کاموں میں اللہ کے احکامات کو ترک کرتے ہیں، ایسے کام کرنے سے نہیں کرنا بیسٹ۔ فرض نماز قضا نہ ہونے دیں، فرض نماز
خزا نہ ہونے دیں۔ ایسے کاموں سے بچیں، فضول کاموں سے، جب جا کے یہ پردہ، یہ حجاب بھی اٹھ جائے گا دل سے، یہ حجاب اٹھ جائے گا تو اللہ کی معرفت کے قریب ہو جائیں گے۔ اور آخری اسٹیج حجاب الفضلاء عن الاستحسار، یہ آخری مقام ہے نفس کا۔ یہاں پر نفس اور شیطان اور دنیا، اس سے ہم جد و جہد کرنا ہے، اس سے ہم جنگ لڑتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ نفس کہتا ہے عیاشی کروں، نفس کہتا ہے اپنی منمانی کروں، تو ہم نہیں کرنا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا۔ شیطان کہتا ہے کہ عبادت سے دور ہو جا، شیطان کہتا ہے مسجدوں سے دور ہو جا، شیطان کہتا ہے اللہ کی یاد سے دور ہو جا، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے سے دور ہو جا۔ ہم نہیں کرنا، شیطان کے خلاف کرنا، اللہ کے قریب ہو جانا، اللہ کے مسجدوں کے قریب ہو جانا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے لگنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ شیطان کو رلا دیتا ہے۔ یہ عمل کیا کرتا ہے؟ شیطان کو ہرا دیتا ہے، رلا دیتا ہے۔ اور دنیا کی لالچ اپنے دل میں نہیں رکھنا۔ دنیا کی لالچ کیا کرتی ہے؟ آخرت برباد کرتی ہے۔ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے، آخرت لامحدود ہے۔ ہم آخر 2 گز زمین میں جانا ہے۔ ہم یہ خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، نفس کا تزکیہ کریں گے، ان تمام حجابوں کو اٹھانے کی کوشش کریں گے اپنے دل سے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اللہ کی معرفت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں، اور ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف کر دیں۔ ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔